بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم۔ آج ہم 14واں پارہ سن رہے ہیں، لیکن 13ویں پارے کا ایک حصہ رہ گیا تھا، تو آج میں اسے مکمل کرتے ہوئے 14واں پارہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک آیہ مبارکہ ہے جس کا ترجمہ ایک شعر میں کیا جاتا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، خدا نے اس وقت تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ یہ ایسا شعر ہے کہ اس کا مفہوم غیر واضح ہے۔ اس کا مفہوم جو ہے وہ صحیح یہ ہے کہ جب تک کوئی قوم ناشکری کر کے اور اللہ کی نافرمانی کر کے اپنی حالت نہیں بدلتی، اس وقت تک اللہ بھی اپنی نعمتوں کے دروازے بند نہیں کرتا۔ یعنی جب تک وہ ناشکری کر کے اللہ کی نافرمانی کر کے اپنی حالت کو نہیں بدلتی، اللہ بھی اس وقت تک ان کو نعمتیں نہیں روکتا، یعنی نعمتوں کے دروازے بند نہیں کرتا۔ اس آیت کا یہ مطلب ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ اللہ ہی رزق کو فراخ کرتا ہے اور اللہ ہی رزق کو تنگ کرتا ہے۔ یہ لوگ دنیا کی زندگی پر خوش ہیں، حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں معمولی فائدہ ہے۔ اور فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں، اور سن لو کہ دلوں کا اطمینان اللہ ہی کے ذکر سے ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ سورہ ابراہیم ہے کہ اللہ نے، تمہارے رب نے حکم دیا کہ یقیناً اگر تم شکر کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو میں تمہیں زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو سن لو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اور جہنمیوں کے بارے میں فرمایا کہ جہنمیوں کو پیپ پینے کے لیے دیا جائے گا، یتجرعہ، وہ گھونٹ گھونٹ کر کے پیے گا، ولا یکاد یسیغہ، گلے سے اترنا مشکل ہوگا، اور ہر طرف سے اسے موت آئے گی لیکن وہ مرنے والا نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن کمزور لوگ جو پیچھے لگنے والے ہوں گے ان لوگوں سے کہیں گے کہ جن کے پیچھے لگے ہوں گے کہ ہم ہر معاملے میں تمہاری مانتے تھے، آج فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ، آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے کی صورت تم ہمارے لیے کر سکتے ہو؟ تو وہ کہیں گے اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم تمہیں بھی دے دیتے، لیکن اب تو برابر ہے، تمہارے لیے ہمارے لیے روئیں دھوئیں یا صبر کریں، کوئی بچاؤ کی صورت نہیں۔ اور پھر شیطان کہے گا تم سے اللہ نے بھی ایک وعدہ کیا تھا جو سچا وعدہ تھا، اور میں نے بھی ایک وعدہ کیا تھا اور میں نے اپنے وعدے کی خلاف ورزی کی، اور میں نے تو تمہیں صرف دعوت دی تھی، تم نے قبول کر لی۔ فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، مجھے ملامت مت کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ فرمایا اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو تو کبھی ان کو شمار نہیں کر سکتے، بے شک انسان بہت ظلم کرنے والا ناشکرہ ہے۔ فرمایا کہ تم ہرگز اللہ کو غافل اور بے خبر نہ سمجھو۔ یہ جو ظالم لوگ مختلف زیادتیاں کرتے ہیں ان سے اللہ غافل نہیں ہے، اللہ ان کو مہلت دیے ہوئے ہے اس دن تک کے لیے کہ جب آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، اور یہ لوگ اپنے سروں کو اٹھائے ہوئے دوڑ رہے ہوں گے، اور ان کی نظریں اپنے اوپر نہیں پڑیں گی، اور ان کے دل بالکل خالی ہوا ہوں گے۔ اور پھر اب آگے سورہ ہجر ہے اور 14واں پارہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے بے شک متقین جنتوں میں اور چشموں میں ہوں گے، اور ان سے کہا جائے گا سلامتی کے ساتھ، امن کے ساتھ داخل ہو جاؤ، ہم ان کے سینوں سے ہر قسم کا کینہ بغض نکال دیں گے، بھائیوں کی طرح رہیں گے اور آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی اور کبھی اس سے نکالے بھی نہیں جائیں گے۔ اے نبی، ان میرے بندوں کو بتا دو
کہ میں غفور الرحیم ہوں، بخشنے والا بڑا مہربان ہوں، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور یہ بھی بتا دو کہ میرا عذاب بھی بہت دردناک عذاب ہے۔ آگے سورہ نحل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے جانور پیدا کیے جن سے تم گرمائش حاصل کرتے ہو، ان کی اون سے اور بھی فوائد اٹھاتے ہو، ان میں سے کچھ کو تم کھاتے ہو، اور تمہارے لیے جب تم شام کو ریوڑ لے کے نکلتے ہو اور واپس آتے ہو کیا خوبصورت منظر ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ یہ جانور تمہارے بوجھ اٹھاتے ہیں ایک شہر سے دوسرے شہر تک کہ تم بغیر بڑی مشقت کے نہیں اٹھا سکتے تھے۔ بے شک تمہارا رب بہت مہربان اور بڑا ہی شفقت کرنے والا ہے۔ تمہارے لیے گھوڑے، خچر، گدھے یہ سب پیدا کیے تاکہ تم ان پر سواری کرو اور زینت کا سامان بنا دیا، اور اللہ نے تمہارے لیے وہ کچھ پیدا کیا جنہیں تم جانتے بھی نہیں ہو۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو لا تحصوها، تم نہیں شمار کر سکتے۔ بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا ہی مہربان ہے۔ اور وہ لوگ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو یہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، حالانکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، مردہ ہیں یعنی فوت شدگان ہیں، غیر احیاء زندہ نہیں ہیں، انہیں تو یہ شعور بھی نہیں ہے کہ وہ اٹھائے کب جائیں گے۔ فرمایا کہ اسی کا ہے جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے، سب کچھ اسی کا ہے، اور جو بھی نعمت تمہیں ملتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جب تمہیں کوئی تکلیف چھوتی ہے تو تم اسی کے سامنے گڑ گڑاتے ہو، اور جب تمہاری وہ تکلیف دور کر دیتا ہے اذا فریق منکم بربہم یشرکون، تو تم میں سے ایک گروہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگ جاتا ہے۔ اللہ لوگوں کا ہر غلطی پر مواخذہ فرمائے تو زمین پر کوئی چلنے والا باقی نہ بچے، لیکن اللہ مہلت دیتا ہے ایک وقت مقررہ تک۔ جب وہ مہلت آ جاتی ہے، جب وہ وقت آ جاتا ہے تو ایک لحظہ بھی آگے پیچھے نہیں کر سکتے۔ فرمایا تمہارے لیے جانوروں میں سبق ہے کہ ہم ان کے پیٹوں سے گوبر اور خون کے درمیان سے دودھ نکال کر تمہیں پلاتے ہیں جو خالص دودھ ہوتا ہے، مختلف قسم کے پھل اگاتے ہیں۔ ہم نے تیرے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں ڈالا کہ جا پہاڑوں میں اپنے گھر بنا اور درختوں پر اور بلند جگہوں پر اور ہر قسم کے پھلوں سے کھا اور اپنے رب کے راستوں پر چل، اور پھر ان کے پیٹوں سے ایک مشروب نکلتا ہے مختلف الوانہ، جس کے رنگ مختلف ہیں اور ان میں شفا ہے لوگوں کے لیے۔ بے شک یہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سوچ و بچار کرتے ہیں۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر وہی تمہیں موت دے گا، اور تم میں سے بعض کو ذلیل عمر یعنی زیادہ بڑھاپے کی طرف لے جاتا ہے، اور جو کہ وہ ہر کچھ جان لینے کے بعد کچھ نہیں جانتا۔ بے شک کیونکہ طبی موت جب سے بڑھ جاتا ہے، حافظہ کمزور، ہر چیز جسم کا ہر عضو کمزور ہو جاتا ہے، تو یہ بات اللہ نے یہاں بیان فرمایا کہ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا، تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ بہت سے لوگ پرانے اپنے ولیوں کے بارے میں یا بزرگوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ جب پیدا ہوئے 18 پاروں کے حافظ تھے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے جب نکالا لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، پھر تمہارے لیے کان بنائے جن سے تم سن لیتے ہو، پھر آنکھیں جن سے تم دیکھتے ہو، اور جو پھر دل بنائے، یہ سب کچھ اس لیے کہ تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ بے شک اللہ حکم دیتا ہے عدل کرنے کا، احسان کرنے کا، اور قریبی رشتہ داروں کو کچھ دینے کا یعنی ان کی مدد کرنے کا، اور تمہیں روکتا ہے بے حیائی سے، برائی سے اور بغاوت سے یعنی زیادتی کرنے سے، اور یہ باتیں اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم
नसीहत पकड़ो। याद रखो, मा इंदकुम यनफद, जो तुम्हारे पास है ख़त्म हो जाएगा, व मा इंदल्लाहि बाक़, और जो अल्लाह के पास है वो बाकी रहने वाला है। और हम उन लोगों को जो सब्र करते हैं उनको पूरा पूरा बदला देंगे, बल्कि बेअहसन मा कानू यामलून, जो अमल करते थे उससे अहसन बेहतर बदला देंगे। और जब भी तुम कुरान पढ़ो फस्तईज़ बिल्लाह, तो औज़ु बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम पढ़ा करो। और अल्लाह तबारक व तआला ने ये 14वें पारे का आखिरी सफ़ा है, फरमाया उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना, अपने रब की रास्ते की तरफ लोगों को दावत दो हिकमत व दानाई के साथ, कुल्हाड़े मार बातें ना करो, हिकमत व दानाई के साथ दावत दो। और फरमाया वजादिलहुम बिल्लती ही अहसन, अगर झगड़ा भी करना पड़े तो बेहतर तरीके से झगड़ा करो। इन रब्बका हुवा अअलम बिमन दल्ला अन सबीलिह, तुम्हारा रब खूब जानता है जो उसके रास्ते से भटक गया, और जो हिदायत पर है उनको भी खूब जानता है। आखिरी बात अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाई, व इन आक़बतुम, अगर तुम अपने साथ ज़्यादती का बदला लेना चाहो तो ले सकते हो, लेकिन याद रखो फ़आक़िबू बिमिस्लि मा उक़िबतुम, उतना बदला लो जितनी तुम्हारे साथ ज़्यादती की गई है, उससे ज़्यादा नहीं। लाइन सबर तुम, और अगर तुम सब्र कर लो लहुवा खैरुल लिस्साबिरीन, तो सब्र करने वालों के लिए ये बहुत बेहतर है। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।